بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو وہی ہمیں شفاء کاملہ عطا فرماتا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا قادر ہے اور جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ریکی کے استاد کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ریکی دینے والے کو صفائی کا 100% خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ ریکی دینے والے کو اپنی ریکی دینے والے کمرے کی صفائی، اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی پاک، صاف اور خوشبو سے معطر رکھنا چاہیے۔ ریکی دینے والے حضرات مختلف خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اگربتی کی خوشبو یا مختلف پھولوں میں گلاب چمیلی کی خوشبو استعمال ہوتی ہے۔ جس کمرے میں ریکی دی جا رہی ہے اس کمرے کو نیم گرم ہونا چاہیے۔ ریکی کے استاد کو کم از کم دن میں 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے، جس سے اس کے جسم کی صفائی ہوگی۔ تازہ کھانا کھائے، جس قدر میسر آئے تازہ پھلوں کا استعمال کرے۔ دن میں جس قدر ممکن ہو سورج کی روشنی میں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سورج کی روشنی سے گرمائے۔ سب سے بہتر وقت وہ ہے جب سورج نکل رہا ہو۔ سورج کی تپش 5 سے 10 منٹ لینا کافی ہے۔ نیز یاد رکھیں، سورج کی گرمی صبح سے دن کے 11 بجے تک لینا مناسب ہے، کیونکہ سورج سے ہم بہت سے وٹامن حاصل کر سکتے ہیں۔ ریکی دینے والا جب دوسروں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کی ریکی دینے کی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریکی کو ہر جاندار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پودوں اور پھلوں کی غذائیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر ریکی دے کر ان کی افادیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہی عمل آپ ادویات اور مساج کے تیل پر بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یقیناً آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میں اور ہماری پوری ٹیم دعا گو ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔